ڈاکٹر فاسٹس۔ آج کی کہانی میں ایک ایسے انسان کی بات ہوگی جو یہ کہتا تھا کہ اس نے سارے علم سارا نالج اچیو کر لیا ہے، اب کچھ بھی نہیں ہے حاصل کرنے کو، ایسا اس انسان کا سوچنا تھا۔ آج کی کہانی میں ایک ایسے انسان کی بات ہوگی جو اپنی روح کو شیطان پر بیچ دیتا ہے۔ آج کی کہانی میں ایک ایسا جادوگر ہے جو دنیا کی خوبصورت ترین عورت کو اپنے جادو سے بلواتا ہے۔ آج کی کہانی میں ہم اس شیطان کے متعلق، اس ڈیول کے متعلق بات کریں گے جو کچھ سپر پاورز ایک انسان کو دیتا ہے اور اس سپر پاور کے بدلے اس انسان کی روح خرید لیتا ہے۔ آج کی کہانی میں ہم پاور، سن یعنی گناہ، پرائیڈ، مرسی اور سپر نیچرلزم کے متعلق پڑھنے والے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ پلے آپ کو پسند آیا گیا۔ پسند آئے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ تو اب چلتے ہیں پلے کی سمری کی طرف۔ تو کرسٹوفر مارلوف کا یہ پلے ایک ٹریجڈی ہے جس کو پہلی دفعہ 1592 میں پرفارم کیا گیا ہے، اور کرسٹوفر مارلوف کی فیکٹ سے بھری انٹرسٹنگ بایوگرافی بھی آپ کو اس چینل کی پلے لسٹ میں مل جائے گی۔ تو اب چلتے ہیں باقاعدہ سے دیکھتے ہیں کہ کہانی میں ہو کیا رہا ہے۔ تو آج کی یہ کہانی ایک اسکالر کے متعلق ہے جو وٹنبرگ جرمنی میں رہتا ہے۔ اسکالر کا پورا نام ڈاکٹر فاسٹس ہے اور جس کا یہ سوچنا تھا کہ اب اس سے سب چیزوں کا پتہ ہے، یعنی اسے سب چیزوں کا علم ہے، وہ ساری چیزیں جانتا ہے۔ تو اب یہ سوچتا ہے کہ کیا باقی رہ گیا ہے سیکھنے کو یا پھر پڑھنے کو۔ تو خیر اب یہ بلیک میجک سیکھتا ہے۔ کالے جادو کو سیکھنے کے لیے یہ اپنے نوکر کو کہتا ہے جس کا نام ویگنر ہے۔ تو یہ نوکر فاسٹس کو دو بندوں سے ملواتا ہے جو ویلڈز اور کورنیلس نام کے ہیں، جن کو اس جادو میں مہارت حاصل ہوتی ہے۔ بلیک میجک ان کو بڑی اچھی طرح آتا ہے۔ یہ فاسٹس کو کالا جادو وغیرہ سکھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، فاسٹس کے سامنے دو اینجلز آتے ہیں۔ اب پہلا جو اینجل ہے جسے گڈ اینجل کہتے ہیں، تو وہ فاسٹس کو کہتا ہے کہ یہ جادو نہیں سیکھنا چاہیے تمہیں، یہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ جبکہ بیڈ اینجل فاسٹس کو کالا جادو سیکھنے کو کہتی ہے اور کہتی ہے تم صحیح کام کر رہے ہو اور ایسے ہی کرتے رہو۔ دوسری طرف ویلڈز اور کورنیلس نے فاسٹس کو جادو سیکھنے کے لیے کچھ کتابیں دی۔ فاسٹس بھی کافی ایکسائٹڈ ہے روحوں یعنی سولز، آتماؤں کو بلانے کے لیے۔ فاسٹس کے دو اسکالرز دوست فاسٹس کے نوکر ویگنر سے آ کر پوچھتے ہیں کہ یہ فاسٹس کہاں ہے، آج کل نظر نہیں آ رہا۔ تو ویگنر بولتا ہے فاسٹس تو ویلڈز اور کورنیلس کے ساتھ کالا جادو سیکھ رہا ہے۔ یہ دونوں یہ بات سن کر کافی ناراض ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں کر رہا ہے فاسٹس، کیا ضرورت پڑ گئی، اتنا قابل اتنا نالجبل بندے کو یہ کام سیکھنے کی کیا ضرورت پڑی۔ اب فاسٹس کالا جادو کرنا شروع کر دیتا ہے اور بری آتماؤں کو، بری سولز کو اپنے پاس بلانا شروع کرتا ہے۔ سب سے پہلے فاسٹس ایک شیطان میفسٹوفلس کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آج سے تم میرا حکم مانو گے۔ تو یہ میفسٹوفلس جواب دیتا ہے کہ میں تمہارا حکم نہیں مان سکتا۔ اب فاسٹس پوچھتا ہے کیوں، کیا ہوا، میرا حکم کیوں نہیں مان سکتے، میں نے تمہیں بلوایا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں صرف اگر حکم مانوں گا تو لوسیفر کا حکم مانوں گا۔ خیر اس کے بعد فاسٹس اس سے پوچھتا ہے، کیا پوچھتا ہے، ہیل اور ہیون میں فرق کے متعلق، اور اس کا مطلب بھی پوچھتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ جواب دیتا ہے فاسٹس کو۔ تب نہ جانے کہیں سے فاسٹس کے مائنڈ میں کچھ آتا ہے اور اسی ڈیول کو کہتا ہے رکو ایک بات سنو میرے پاس تمہارے لوسیفر کے لیے ایک آفر ہے، جاؤ جا کر یہ آفر اسے بتاؤ کہ میں ڈاکٹر فاسٹس اسے اپنی سول دوں گا، مطلب روح دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ لوسیفر مجھے 24 سال تک 24 ایئرز تک ان لمیٹڈ پاور اور نالج دے گا، اور میفسٹوفلس تم میرے نوکر بن کر رہو گے۔ اتنا کہنے کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے اور میفسٹوفلس لوسیفر کے پاس چلا جاتا ہے اور یہ سارا بتاتا ہے کہ فاسٹس نامی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری روح لے لو اور مجھے پاور دے دو ان لمیٹڈ اور میں اس کا نوکر بن جاؤں۔ یہاں پر فاسٹس کی ایسی سوچ پیدا ہو رہی تھی کہ میں نے ان ڈیولز کے ساتھ اچھا سودا کر لیا ہے، میں ایڈوانٹیج میں ہوں، مجھے فائدہ مل جائے گا۔ لیکن اسے کیا پتا
کہ 24 سال پاور ہوگی، مزے ہوں گے، لیکن 24 سال بعد کیا ہوگا، اس کو اس کی روح دینی پڑے گی۔ خیر، اس کے بعد ویگنر کچھ لوگوں کو فاسٹس کے پاس جادو سیکھنے کے لیے لے آتا ہے۔ یہاں پر فاسٹس سوچتا ہے کہ کیا وہ یہ جادو سیکھ کر اچھا کر رہا ہے، تبھی وہی 2 اینجلز آ جاتے ہیں۔ تو گوڈ اینجل کہتا ہے کہ تمہیں یہ بلیک میجک نہیں سیکھنا چاہیے، یہ نقصان دہ ہے تمہارے لیے، یہ ڈس ایڈوانٹیج دے گا، جبکہ بیڈ اینجل کہتا ہے تمہیں یہ سیکھنا چاہیے۔ لیکن فاسٹس کہاں رکنے والا تھا، اسے تو کچھ سالوں کی سپر پاور نظر آ رہی تھی۔ خیر، پھر کیا ہوتا ہے، کہیں سے میفسٹوفلس آ جاتا ہے اور فاسٹس کو کہتا ہے تم نے 24 سالوں کے لیے جو لوسیفر سے گفٹ کی ڈیمانڈ کی تھی نا، اس گفٹ کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں اپنے خون سے لوسیفر کے ایگریمنٹ پر سائن کرنے ہوں گے، تبھی تمہیں وہ گفٹ ملے گا، ورنہ نہیں ملنے والا۔ اب فاسٹس گفٹ پر اپنے خون سے سائن کرنے والا ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی سائن کرتا ہے تو کچھ نظر آتا ہے۔ کیا نظر آتا ہے کہ اس کا جو خون تھا نا، اس ایگریمنٹ پر جم جاتا ہے۔ یہ ایسے مانو کہ ڈیسٹنی نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہ سائن کرے۔ خون کا جمنا ایک قسم کا سمبل تھا اس کے لیے کہ اگر سائن کر لیا نا تو بڑا پچھتاؤ گے۔ تبھی میفسٹوفلس جمے ہوئے خون کو پگھلانے کے لیے کوئلہ لے کر آتا ہے۔ خون پگھلنے کے بعد فاسٹس سائن کر دیتا ہے۔ اب سے میفسٹوفلس اس کا غلام بن جاتا ہے۔ اب جیسے میفسٹوفلس غلام بنتا ہے تو فاسٹس جو پہلا حکم دیتا ہے میفسٹوفلس کو وہ ہوتا ہے کہ مجھے ایک وائف چاہیے، جو میفسٹوفلس دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ اور کیوں انکار کرتا ہے میفسٹوفلس؟ فاسٹس کو کہتا ہے کہ یہ جو شادی ہے نا، ایک سیکرٹ بندھن ہے، ایک پاک مقدس بندھن ہے، لیکن یہ فاسٹس کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو میفسٹوفلس نے کیا کیا کہ اس نے فاسٹس کو اسٹرونومی، پلانٹس، پلانٹس اور ٹریز سے جڑی کچھ کتابیں دیں۔ فاسٹس پھر سے سوچتا ہے کہ کیا اس نے سائن کر کے صحیح کیا ہے، کیا میں معافی مانگ لوں گاڈ سے؟ لیکن پھر کہتا ہے میں معافی نہیں مانگنے والا۔ پھر سے وہ گڈ اور بیڈ اینجلز آ جاتی ہیں اور وہی کہتے ہیں جو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اب میفسٹوفلس پلانٹس کی موومنٹ اور کائنات، یونیورس کیسے بنی تھی، ان سب کے متعلق بتاتا ہے۔ کس کو بتاتا ہے؟ فاسٹس کو۔ تبھی کہیں سے فاسٹس کے مائنڈ میں ایک کوشچن آتا ہے کہ یہ یونیورس، یہ کائنات، یہ سنسار کس نے بنایا؟ میفسٹوفلس ٹھہرا ڈیول کا غلام، وہ کہاں کہنے والا تھا کہ یہ کائنات گاڈ نے بنائی ہے۔ یہ جواب بھی میفسٹوفلس نے نہیں دیا فاسٹس کو۔ پھر فاسٹس سوچتا ہے کہ کیا مجھے گاڈ سے معافی مانگ لینی چاہیے؟ تبھی وہی گڈ اور بیڈ اینجل آ جاتی ہیں، لیکن اس بار یہ کہتا ہے کہ اب میں معافی گاڈ سے مانگ لوں گا۔ فاسٹس معافی مانگنے کے لیے تیار ہی تھا کہ کہیں سے لوسیفر آ جاتا ہے، ڈیول آ جاتا ہے، جو کہتا ہے تم نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، تمہیں گاڈ اور کرائسٹ کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاسٹس کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، میں دوبارہ نام نہیں لوں گا، مجھے بھی پتہ ہے کہ میں نے ایگریمنٹ کیا ہے۔ خیر، لوسیفر اس کو انٹرٹین کرنے کے لیے ایک اور کتاب دیتا ہے۔ اب فاسٹس یہ کتاب پڑھتا ہے اور کچھ ہی دنوں بعد فاسٹس کو میفسٹوفلس بگی میں بٹھا کر ورلڈ ٹور کرواتا ہے، دنیا کے رازوں کے متعلق بتاتا ہے۔ گھوم پھر کر یہ دونوں روم میں اترتے ہیں۔ فاسٹس کہتا ہے میں مونومنٹس دیکھنا چاہتا ہوں، جو بات کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بات کہنے کے بعد میفسٹوفلس کہتا ہے فاسٹس سے کہ سنو، پہلے یہ جو اس چیمبر میں بیٹھا پوپ ہے نا، اس کو تنگ کرو۔ فاسٹس کیا کرتا ہے؟ اس کو خوب اچھی طرح تنگ کرتا ہے۔ پھر تنگ کرنے کے بعد یہ دونوں واپس جرمنی چلے جاتے ہیں۔ اب کیونکہ جرمنی واپس آ گیا تھا تو واپس آنے کے بعد فاسٹس ایک بہت مشہور جادوگر بن چکا تھا۔ تو اس فاسٹس کو جرمنی کا بادشاہ چارلز V اپنے دربار میں بلاتا ہے، کیونکہ فاسٹس کی جادوئی سکلز بہت مشہور ہو چکی تھی۔ خیر، دربار میں جا کر جادوئی سکلز دکھاتا ہے فاسٹس۔ پھر ایک نائٹ یہ الزام لگاتا ہے کہ یہ بلیک میجک ہے۔ فاسٹس غصے میں آتے ہوئے اسی نائٹ کے سر پر سینگ اگا دیتا ہے۔ اس کے بعد فاسٹس ایک ہارس ٹریڈر سے ملتا ہے، اس سے چھوٹا سا مذاق کرتا ہے۔ یہ بندہ فاسٹس سے گھوڑا خریدنے آتا ہے۔ وہ بندہ گھوڑے پر بیٹھتا ہے اور پانی پر چلتا ہے اور فاسٹس گھوڑے کو غائب کر دیتا ہے، یعنی سب کو اس نے پریشان کر رکھا ہے۔ تبھی ویگنر آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں ڈیوک آف اینہولٹ نے اپنے دربار میں بلوایا ہے۔
یہ جا کر ڈیوک اینڈ ڈچس کو انٹرٹین کرتا ہے۔ وہاں پر ڈیوک کہتا ہے کہ میری ڈچس کو انگور چاہیے، تو یہ انگور لے کر آ جاتا ہے۔ حالانکہ موسم بھی انگوروں کا نہیں تھا، کافی لوگ خوش ہوئے یہ دیکھ کر۔ خیر فاسٹس لوگوں کو انٹرٹین کرتے کرتے، اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ جو ٹائم تھا ایگریمنٹ کا وہ بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے، 24 سال پورے ہونے والے ہیں۔ تو مینٹلی یہ اب جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ فاسٹس اپنی ساری جائیداد اپنے نوکر ویگنر کے نام کر دیتا ہے۔ اب فاسٹس کو پتہ ہے کہ میرا ٹائم آ گیا ہے، لیکن پھر بھی یہ انٹرٹین کرنا نہیں چھوڑتا۔ ان سب کے بعد فاسٹس کے کچھ دوست فاسٹس سے ملنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فاسٹس تم اس دنیا کی خوبصورت عورت گریس کی ہیلینا کو بلوانا ہے۔ تو یہ فاسٹس کیا کرتا ہے؟ فوراً اسے بلوا لیتا ہے، منگوا لیتا ہے۔ پھر کہیں سے ایک بوڑھا آدمی آ کر بولتا ہے کہ تم ابھی بھی گاڈ سے چاہو تو معافی مانگ سکتے ہو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اب فاسٹس بھی اس سے کہتا ہے کہ ہاں میں بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تب کہیں سے میفسٹوفلس آتا ہے اور اسے غدار برا بلا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو ابھی یہیں کھڑے کھڑے تمہاری میں جان لے لوں گا۔ یہ میفسٹوفلس فاسٹس کو کہتا ہے۔ تو فاسٹس اسے کہتا ہے ارے نہیں یہ تو بس اس بوڑھے آدمی کی وجہ سے میں بھٹک گیا تھا، میں ایسا نہیں کرنے والا، میں معافی کہاں مانگنے والا ہوں۔ تم ایسا کرو، ہیلن کو میرا لور بنا دو تاکہ میرا دھیان بھٹکا رہے کہ میں میرا ایگریمنٹ نہ بھولوں اور ٹائم کا بھی مجھے نہ پتہ چلے۔ خیر یہ تو تھی سب باتیں۔ فاسٹس ابھی بھی اپنی موت کے بارے میں کافی پریشان تھا اور سوچ رہا تھا، اس کا ٹائم پورا ہونے والا تھا۔ اس چیز کو سوچ کر بہت پریشان سا رہنے لگا تھا فاسٹس۔ پھر کہیں سے اس کے اسکالرز دوست اس کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے، کیا ماجرا ہے، کیا کہانی ہے۔ تو یہ ساری کہانی سنا دیتا ہے فاسٹس اور کہتا ہے کہ اب میرے پاس میری زندگی کا صرف 1 گھنٹہ پڑا ہے۔ اب فاسٹس گاڈ کی طرف بھاگتا ہے، معافی مانگتا ہے، معافی مانگنے کے بعد روتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ڈیول سے بچائے گاڈ، لیکن کہاں اب بچانے والا تھا گاڈ۔ پھر فاسٹس رو کر کہتا ہے کہ جیزس کی 1 بوند اسے بچا سکتی ہے، گاڈ کو کہتا ہے۔ اگر یہاں پر ہم دیکھیں تو یہاں پہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ گاڈ سے یہ بارگیننگ کر رہا ہوتا ہے۔ اب ہم نے دیکھ لیا کہ فاسٹس ریکویسٹیں کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، جیزس کی بات کرتا ہے، تبھی گھڑی مڈ نائٹ میں اس کا ٹائم پورا کر دیتی ہے اور ڈیول آ کر اس کی سول کو گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ جاتے جاتے یہ دعا کرتا ہے، یہ نصیحت کرتا ہے کہ اس کے کالے جادو کی سب کتابیں جلا دی جائیں تاکہ کسی اور کے ہاتھ نہ آئے اور نہ ہی کوئی اور میری طرح اس راستے پر چلے۔ اسی کے ساتھ یہ پلے بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس پلے کے کچھ تھیمز ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ پاور کی بات ہوتی ہے، سپر نیچرلزم ہم نے دیکھا، بارگننگ دیکھی اور ٹیمپٹیشن دیکھی، سنز دیکھے، ایجوکیشن اینڈ نالج کے درمیان فرق دیکھا، پرائڈ کو دیکھا، سیلویشن اینڈ مرسی کو بھی دیکھا ہم نے اس پلے میں۔ تو امید کرتا ہوں یہ پلے آپ کو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ دس۔